مبارک 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 آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے ہمارے منجی خدا یسوع مسیح ناصری کے مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب سننے اور دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کو پاسٹر عامر شہزاد گل توحیدی فرام سرگودا کی طرف سے سلام عرض ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے بہت اہم بات سیکھنے لگے ہیں، اور وہ اہم اس لیے ہے کیونکہ ہماری مسیحی زندگی کا یہ بات ایک حصہ ہے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی ہم مسیحیوں کو خدا کی طرف سے کوئی برکت ملتی ہے تو ہمارے ہاں اس کے لیے شکر گزاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور شکر گزاری پر خدا کے خادم کو ہم دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کے ساتھ ہم اپنے عزیز بھائیوں اور بہنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے وہ شکر گزاری خدا کے نام پر رکھی ہوتی ہے اور باقاعدہ کھانے کا یا دیگ کا بہت بڑا اہتمام کیا ہوتا ہے، مگر اس اہتمام میں ہم نے، آپ نے، میں نے اس بات کو نوٹس کیا ہے، اور میں اسی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے اپنے ان عزیز اور محترم اور قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اور یہ ایسا شکر گزاری کا ایک سلسلہ ہے جس کو میں لفظ ایک روایت بولوں گا کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں شکر گزاری کا کھانا دیا ہے تو ہم نے اپنے تمام عزیز و اقارب جتنے بھی صاحب حیثیت ہیں ان کو ہم نے دعوت دی، اور جیسے ہی ان میں سے کوئی اس طرح کی شکر گزاری کا انتظام کرتا ہے تو سیم اسی طرح سے وہ بھی انہی لوگوں کو اس شکر گزاری میں دعوت پر بلاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ شکر گزاری ایک قسم کا گیٹ ٹوگیدر بن جاتی ہے، اور صرف انہی کو بلایا جاتا ہے جو کل کو دوسروں کو بلانے کی حیثیت میں ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں جب بھی کوئی شکر گزاری کا کھانا یا دیگ دینی ہے، کوئی منت مانی ہے یا شکر گزاری کوئی رکھی ہوئی ہے، تو خداوند یسوع مسیح ناصری کیا فرماتے ہیں کہ کن کو بلانا چاہیے؟ کیا صرف اپنے عزیز بہن بھائی رشتہ داروں کو جسٹ ہلا گلا کے لیے بلانا ہے، یا کہ خدا کی شکر گزاری کے لیے اپنے غریب بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، اور ان ناواقف لوگوں کو جو آپ کو مستحق دکھائی دیتے ہیں اور آپ کے ریلیٹیوز نہیں ہیں، ان کو اس خوشی میں شریک کرنا ہے؟ خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی معرفت انجیل باب نمبر 14 اس کی پہلی آیت میں ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا۔ اب یاد رکھیے گا، سبت کا دن ہے، سبت کا دن ہے، اور کسی فریسی نے خدا یسوع مسیح ناصری کی دعوت کی ہے، اور وہاں وہ کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں۔ آپ نے تو سن رکھا ہے کہ سبت والے دن کوئی آگ نہیں جلے گی، سبت والے دن کوئی کھانا نہیں بنے گا، سبت والے دن تو کوئی ہاتھ نہیں ہلائے گا، کوئی سبت والے دن یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے یہ کوئی چیف لیڈر ہے، کوئی عالم ہے، آفیشل حیثیت رکھتا ہے، کسی طرح سے بھی اس کے پاس کوئی اعلیٰ عہدہ ہے، اور فرقے کے لحاظ سے فریسی ہے۔
اور وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا. جی میرے عزیزو، سبت کے دن کھانا کھانے کو گیا. یہ کون سا کھانا ہے؟ یہ کون سا کھانا کھایا مسیح خداوند نے؟ اور بڑی خوشی سے کھایا. جی اسے سبت میل کہتے ہیں، سبت کا کھانا کہتے ہیں. اور اس کا اہتمام 3 وقت کے لیے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. یہ روایت ہے باپ ابراہم اور سارا کو دیکھتے ہوئے، کہ ان کی مہمان نوازی کو دیکھتے ہوئے، کہ باپ ابراہم اور مقدسہ سارا اپنے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اسی کی یادگاری میں سبت میل کو بھی، سبت کے کھانے کو رکھا گیا تھا. جمعے کی شام کو کھانا، پھر دوپہر کا کھانا سیچرڈے ہفتے والے دن کا، اور پھر ہفتے کی سپہر کو رات کا کھانا، آفٹرنون ڈنر. ان 3 کھانوں میں سے کسی ایک کھانے پر مسیح خداوند کو دعوت دی گئی ہے، اور اس فریسی نے اپنے تمام رچ پیپل کو دعوت دی ہے، رچ ریلیٹیوز کو، امیر رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو دعوت دی ہے. وہاں پر غریبوں کو دعوت نہیں دی گئی. جیسے اکثر معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، غریب بہن بھائی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو باہر سے مہمان آئیں ان کے سامنے ہم لوگوں کا سٹیٹس کم پڑے. یہ دیکھنے میں آتی ہیں باتیں کہ سٹیٹس کم نہ پڑے. دیکھنے والے کیا کہیں گے، فلاں جو ہے وہ کتنا غریب ہے، وہ بھی ان کا رشتہ دار ہے، فلاں جو ہے وہ بھی ان کا جاننے والا ہے. تو اپنے اس سٹیٹس کو اونچا رکھنے کے لیے صرف انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن سے سٹیٹس کی شو آف ہو سکے، سٹیٹس ظاہر ہو سکے، اپنی حیثیت اور مقام کے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. یہ شکر گزاری خدا کی حضوری میں نامقبول ہے. پھر لکھا ہے اور وہ اس کی طاق میں رہے. اب وہ چاہتے تھے کہ مسیح خداوند کوئی ایسی بات کریں جس کی وجہ سے ہم ان کو پکڑیں کہ یہ روایات کو نہیں مانتے اور شریعت کو نہیں توبہ توبہ مانتے، یعنی کہ کوئی ایسا پوائنٹ دیکھیں جہاں سے خداوند مسیح کو وہ الجھانے کی کوشش کر سکے. تو لکھا ہے اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا، خداوند مسیح نے اس کو شفا دے دی. پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 7 پہ. جب اس نے دیکھا کہ مہمان، اب جتنے بھی اس فریسی کے مہمان آ رہے تھے، ہر کوئی بندہ اپنے تئیں بہت وی آئی پی تھا. تو مسیح خداوند وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں، تو ان سے ایک تمثیل کہی. اب ہر بندہ ہی چونکہ وی آئی پی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ آگے والی نشستوں پہ بیٹھے. یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک ضیافت اور دعوت کی بات ہو رہی ہے. پھر لکھا ہے جب کوئی، اب مسیح خداوند آئے ہوئے سبت کے کھانے پر ہیں، لیکن ایک جنرل بات کرتے ہیں، کسی بھی شادی ضیافت اور کھانے پینے کی محفل کی جنرل بات کرنے لگے ہیں. جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ. یاد رکھیے گا یہ سبت کا کھانا ہے، شادی نہیں تھی، شادی نہیں تھی، چونکہ سبت والے دن اسرائیلی شادی نہیں کرتے تھے. تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو. دیکھیں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ہو سکتا ہے اگر تم عالم ہو تو تم سے کوئی بڑا عالم بھی آنے والا ہو، اگر تم تھانے دار ہو تو ہو سکتا ہے گھر والے نے کسی ایس ایچ او کو بھی دعوت دی ہو،
اگر کوئی SHO ہے تو ہو سکتا ہے کسی DSP کو بھی بلایا ہوا ہے، سو اس طرح زیادہ عزت دار کو بلایا ہے، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس کو جگہ دے۔ تو خداوند مسیح کہتے ہیں اگر آپ خود ہی جا کے VIP اسپیشل جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح ضیافت میں، تو پاسبل ہے اس شخص نے کسی اور کو بھی دعوت دی ہو جو آپ سے زیادہ VIP ہو، تو پھر آپ سے وہ جو میزبان ہے وہ کہے کہ جناب ان کو جگہ دیجیے پلیز، آپ اس جگہ پہ ہو جائیے، تو یہ آپ کے لیے انسلٹ ہوگی۔ تو خداوند مسیح کہتے ہیں پہلے ہی سے آپ کسی سادگی والی جگہ پہ بیٹھیے، تاکہ جب میزبان کی نظر پڑے اور وہ آپ کو ویلکم کہے تو وہ خود آپ کو بٹھائے کہ جناب یہاں تشریف لائیے، یہ میں نے سیٹ جو ہے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ کے لیے یہ جگہ رکھی ہے تاکہ آپ یہاں پر بیٹھیں گے۔ پھر لکھا ہے پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے، بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ، تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ، تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اب پھر وہی ہم مرکزی بات پر آ گئے ہیں کہ شکر گزاری کی دعوت کرتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، دیگ کھانا دیتے ہوئے کن کو بلانا ہے؟ اپنے VIP رشتہ داروں کو اکٹھا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مسیح خداوند کیا فرماتے ہیں؟ پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا۔ اب خداوند یسوع مسیح ناصری اس اپنے میزبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سبت کے 3 کھانے ہیں، تو ان 3 کھانوں میں سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے، تو ایکچولی تو سبت میل ہونا اس طرح چاہیے، چونکہ پاک دن ہے، تو پاک دن کے لیے جب کھانا تیار کیا جائے تو کھانا تو دینا چاہیے، غریبوں کو، محتاجوں کو وہاں پر جمع کرنا چاہیے، چونکہ شکر گزاری کا دن ہے، برکت کا دن ہے، مقدس دن ہے، عبادت کا دن ہے، تو شو آف کا دن تو ہے نہیں، اور اپنے آپ کو VIP ظاہر کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ خدا سے برکتیں لینے کا دن ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ آپ مجھے بلائیں اور کل کو میں آپ کو بلاؤں، آپ مجھے بلائیں، تو اس طرح سے عدلے کا بدلہ ہو جائے۔ مسیح خداوند فرماتے ہیں جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے سبت کے لیے، یعنی شکر گزاری کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا۔ میرے وہ عزیز دوست بھائی بہنیں جو اس طرح کرتے ہیں، وہ سن لیجئے خدا کا کلام، آپ کی شکر گزاریاں رائے گاہ جاتی ہیں، آپ کی وہ دیگیں رائے گاہ جاتی ہیں، آپ کے کھانے رائے گاہ جاتے ہیں، جہاں پر صرف اور صرف آپ کے VIP، آپ کے قریبی بہن بھائی رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح ناصری ایک ڈیفرنٹ طریقہ بتاتے ہیں، اور وہی بہترین طریقہ ہے جو مسیح خداوند نے بتایا ہے، یہی کلام مقدس کا طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا ہے، بحیثیت خادم پاسٹر دیکھا ہے، لوگ ایک دوسرے سے گلا کرتے ہیں، انہوں نے دیکھ دی، ہمیں نہیں بلایا، لہذا ہم دیکھ دے رہے ہیں، ہم ان کو نہیں بلائیں گے۔ دس از ناٹ دا گڈ وے، یہ کلام مقدس کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، جن کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوتے، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ جب راست باز جی اٹھیں گے تو تمہیں پھر اس کا اجر ملے گا۔ غریبوں کو بلاؤ، اپنے غریب بہن بھائیوں کو ڈھونڈیں، دیکھیں، ان کو بلائیں، غریب ہمسایوں کو جو ہے دعوت پر بلائیں، غریب، اندھے، محتاج، جو آپ کو بدلہ نہیں دے سکتے، جو شکر گزاری کے لیے اور ضیافتوں کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو بلائیے۔
اس شکر گزاری کی برکت آپ کو ملے گی میرے عزیزو۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کا بتایا ہوا درست اور بہترین طریقہ۔ یہ بالکل روایت غلط ہے ہمارے ہاں کہ اپنے ہی عزیز بہن بھائیوں کو جمع کر کے خود ہی کھایا، خود ہی پیا اور ہلا گلا کیا اور رخصت ہو گئے۔ اگر آپ حقیقی اجر خدا کی بادشاہی میں چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، حقیقی بادشاہی میں اجر یہی ہے کہ آپ غریبوں کو دیجئے، اپنے غریب بہن بھائیوں کو دیجئے، غریب پڑوسیوں کو دیجئے، غریب اور محتاج اور مسکین اور حقداروں میں وہ شکر گزاری بانٹیے اور تقسیم کیجیے، اور تاکہ آسمان سے آپ کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے کھلیں اور آپ کے لیے برکت کے دروازے کھل جائیں اور آسمان سے برکتیں آپ کے لیے آئیں۔ خداوند آسمانی باپ اور اس کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آپ کو کلام کی ان حقیقتوں کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق چلنے کے لیے خداوند آپ کو حکمت اور دانائی دے، اور دوسروں کو بھی سکھائیے تاکہ وہ بھی خداوند آسمانی باپ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح ناصری سے حقیقی برکات کو حاصل کر سکیں۔ آپ کی طرف سے دی گئی شکر گزاری رائے گاہ نہ جائے بلکہ برکتوں سے بھر کر اور 100 گنا واپس آپ کے لیے اجر آئے۔ خدا یسوع مسیح ناصری کی برکات اور یہوہ پاک خدا کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ سب بھائیوں، دوستوں، بہنوں کو سلام عرض ہے۔